تو وہی کرو گے بس، تیری میری بہن بیٹیوں کو ستاؤ گے، الٹے سیدھے SMS لکھو گے، موبائلوں پہ چیٹنگ سیٹنگ چل رہی ہے، اور بالکل مجنوں بن گیا، دیوانہ دیوانہ پڑا ہے ایک طرف کسی مکان کے کونے پہ، اس پہ سلپ پہ بیٹھا ہوا SMS پڑھ رہا اور رو رہا، SMS پڑھ رہا مجنوں، اور بات پگلے ہنس رہے، وہی SMS پڑھ گئے، سمجھ رہے نا میری زندگی یہ تمہاری زندگی نہیں، جب میں بتا رہا ہوں زندگی وہ ہے۔ کوئی بھی نوجوان، اس کے ماں باپ نے یہ باتیں نہیں بتائیں اس کو، جبکہ ذمہ داری اس کے ماں باپ کی تھی شروع سے۔ علماء کے پاس بیٹھا کرو، ان سے محبت کیا کرو اور یہ باتیں سیکھا۔ یار کوئی زیادہ کام ہے، ایک مسجد اگر صاف کرو گے اور ایک مٹھی کوڑا اگر نکال کے پھینک دیا تو ایسے سمجھو جیسے نبی نے فرمائی، سامنے دیکھ رہا احد پہاڑ، اس کی برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے۔ اور میں کہتا ہوں پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ کرو تبھی تو آم کے آم اور گٹلیوں کے دام، مگر کہاں سارے کام مؤذن ہی کرے گا۔ رگڑ دے امام صاحب، مؤذن صاحب یہ تھوک کے خود جا رہا ہے اور کہہ رہے مؤذن صاحب یہ نالی میں تھوک کیسا پڑا۔ تھوڑا سا عہدہ اگر مل گیا، اللہ تعالیٰ نے صدر بنا دیا، متولی بنا دیا، کچھ بنا دیا، تو کمر پہ ہاتھ رکھیں گے، کہیں گے امام صاحب یہ تمہیں جالا نہیں دکھ رہا، کم سے کم مؤذن صاحب سے صاحب کرا دیتے۔ اچھا تمہارا مقام حضرت ابوبکر صدیق سے اونچا ہو گیا کیا؟ مولا کائنات حضرت علی سے اونچا ہو گیا کیا؟ حضرت عمر سے اونچا ہو گیا؟ یہ لوگ جھاڑو مارتے تھے مسجد میں، جھاڑو، مگر یہ باتیں نکل گئی ہیں، سب ختم ہو گئی ہیں، اب تو بس جلن حسد کی۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک دن نا نبی بیٹھے تھے، صحابہ کرام کے درمیان گفتگو چل رہی تھی، نبی رو دیے۔ یار نبی کی آنکھوں میں آنسو، آدمی کب روتا جب بہت تکلیف ہوتی ہے، نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کوئی تکلیف کوئی پریشانی یا کچھ؟ آقا بتائیے ہم حاضر ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہے۔ کہا کیا؟ کہا پچھلی امتوں میں کچھ بیماریاں ایسی تھیں جو ان امتیوں کو لے ڈوبی تھی، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری میری امت میں بھی آ جائے گی جو نمازیوں کو بھی لے ڈوبے گی، عالموں کو بھی لے ڈوبے گی، اور حاجیوں کو بھی، اور اچھے لوگوں کو بھی لے ڈوبے گی۔ اس وجہ سے آنسو نکل آئے۔ لوگ سمجھیں گے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، لوگ سمجھیں گے بہت بڑے نمازی ہیں، لوگ سمجھیں گے بہت بڑے حاجی ہیں، بات والے ہیں، مگر بالکل 0/0۔ کہا کون ہوں گے آقا؟ نبی نے فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے دلوں میں حسد رکھتے ہیں۔ وہ بیماری کیا؟ الحسود۔ آقا فرماتے ہیں لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد۔ وہ ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور ایک حسد۔ اب دیکھ لو تم حالات، یہ تو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ حسد کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا ہی الہالک، یہ اس طرح ہے۔ کیا ہے بولو؟ کیونکہ پہلے نائی وغیرہ بال مونڈتے تھے تو اس طرح سے مونڈتے تھے، پرانے لوگ جانتے اس طرح۔ یہاں بھی کیا یہی بولتے ہیں اس طرح، یہ اس طرح۔ اب صحابہ نے دیکھا یہ اس طرح حسد اور اس طرح، نبی نے مگر چہرہ پہچان لیا اور ارشاد فرمایا لا اقول بهذا الحالك تهلك الشعرى ولكن تهلك الدين، او کما قال رسول اللہ، کیونکہ عربی میں بنا رہا ہوں مفہوم کی۔ نبی نے فرمایا یہ وہ، میں یہ نہیں کہتا یہ وہ اس طرح ہے
کے بال مونڈے جاتے ہیں، بلکہ یہ وہ استر ہے جس سے دین ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب ٹٹولیو ڈھونڈیو، پیر صاحب ہیں دو تو وہ اپنے محلے کو گھیرے پڑا، وہ اپنے محلے کو گھیرے پڑا اور کہہ رہے ادھر مت جائیے ورنہ میری بیعت ختم۔ مریدوں کو اتنا، ان کے ذہن میں اتنا زہر بھر دے۔ کیا مطلب تھا؟ سب سمندر میرے آقا ہیں، آقا سے جب نہریں پھوٹی مولا کائنات حضرت علی سے ہوتے ہوئے، اگر کوئی قادری نہر میں آئے، چشتی نہر میں آئے، سہروردی نہر میں آئے، نقش بندی نہر، سب جا کے اسی سمندر سے ملتی تھی۔ جو جس کے قریب، جس کی جس سے چاہت ہوتی تھی، ان سے جا کے مل لے، فیضان حاصل کرے اور برائیوں سے بچ جائے، وہاں پہنچ جائے، یہ ہوتا تھا۔ اور اب نفسانیت بنا دیا اس کو، ساری چیزیں ختم کر دی ہے۔ تو حسد تو یہی ہے، پہلے حسد۔ نبی نے فرمایا حسد وہ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تأکل الحطب النار، اللہ، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ مگر کبھی سوچا، کبھی خیال کیا اس چیز کو؟ نہیں۔ تو چلو بات نکل گئی۔ یہ ذہن بناؤ گے آج کے بعد ایک دو مرتبہ تو آ کر کے یار مسجد کو صاف کرو، اس لیے نہیں، اس لیے کہ اگر ہماری یہ قبول ہو گئی تو احد پہاڑ کی برابر سونا۔ ابھی ہمارے مفتی مناظر حسین صاحب سرکار کے روضے کی زیارت کر کے آئیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر کے آئیں۔ پوری دنیا، آپ ہم سب کعبہ نہیں دیکھا لیکن کعبے کی طرف کو منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، جس کی طرف کو پوری دنیا منہ کر کے عبادت کرتی ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیں۔ اور الحمدللہ ہمیں آپ کو بھی جو گئے انہیں بھی شرف حاصل ہوا، اپنی آنکھوں سے کعبہ اور سرکار کا روضہ۔ نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایمان یا شرط ہے، واجب ہو گئی، واجب۔ مگر ذرا دیکھو میں جو بتا رہا ہوں، آج حاجی حج کرنے جاتا ہے تو کتنا ٹائم، کتنا روپیہ لگتا ہے؟ 3.5 لاکھ روپے تقریباً، 3 اور 4 کے بیچ میں لگتے ہیں، یہی ہے نا؟ لیکن گارنٹی لے لو گا کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ 2 میاں بیوی گئے تو 6 سے 8-7 لاکھ تک، لیکن گارنٹی لے لو گے نہیں۔ مگر جس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، میں اس کو ایک آفر بتاتا ہوں، ایسا آفر دیتا ہوں، 1 روپیہ نہیں، 1 چبنی نہیں، اور گارنٹی بھی لیتا ہوں، اگر اجازت ہو تو بتاؤں۔ اور وہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ میں نے پڑھی تھی، دیکھی، اس میں بھی یہ لکھا ہے، والدین کے اوپر جو لکھی ہوئی، شان والدین، مفتی قاسم صاحب نے۔ لیکن سنو، 1 روپیہ نہیں، 1 پیسہ نہیں، چونی نہیں، آم کے آم اور گٹھلیوں کے بھی دام۔ مگر نوجوانوں تمہارے لیے آفر ہے، وہ بھی حج مقبول کا، اتنا ثواب پا جاؤ گے۔ اور کوئی مولانا اگر بولے تو اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ، ذرا سنو، آپ ذرا سنو، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرے، پیار کرے، شام کو سو جائے، صبح کو جا کر کے اٹھے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، تسبیح نہیں پڑھ رہا، خالی محبت اور پیار سے اپنے ماں باپ کا دیدار کر لے، ماں باپ کو دیکھ لے، تو نبی فرماتے ہیں اسے 1 حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ آفر دے رہا ہوں، نکال کے قرآن و حدیث سے، شاید تمہاری توجہ بڑھ جائے، اللہ برکتیں فرمائے، شاید تمہاری توجہ بڑھ جائے۔ اس لیے میں یہی کر سکتا ہوں، لوہا گرم ہی تو کر سکتا ہوں،
باقی ہتھوڑا تو تمہیں ہی مارنا ہے. ہتھوڑا تو کتنی بڑی دولت ہے یار. ماں باپ ذرا سوچنے کی بات ہے. غور, یہ نوجوانوں کے لیے ایسی دولت بیٹا اگر گزر گیا نا تو پھر ہاتھ آنے کی نہیں, پھر تو لاکھوں روپے خرچ, ایک روپیہ ختم نہیں. ہم جاتے تقریر میں کہ صاحب سید صاحب ہے, لوگ ہاتھ چومتے چومتے بعد ناک لگا دیتا ہے یار, اتنے چومتا ہے. مگر ایک بات بتاؤں, ایمانداری کی جو بات ہے, مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 1000 پیر, 1000 عالم, 1000 مفتی, وہ بھی اچھے اچھے پیر ہوں, غنڈوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, اچھے پیر ہوں. وہ بھی کیا پیر ہے یار, پاؤں پھیلا دیا اور عورتوں سے کہہ لے دباتی رہے, وہ رات بھر دبا رہی ہے. یہ پیر ہو سکتا ہے کیا بتاؤ؟ اس پیر کو اتنا مارا جائے گا قبرستان میں, گھیر گھیر کے مارا جائے گا. ارے جو شریعت کے خلاف ہے وہ پیر کیا ہو سکتا ہے کیا؟ ایک سنبل کے علاقے میں ایک لڑکی ثانیہ جماعت میں پڑھ رہی تھی, اس نے کہیں میری تقریر سن لی. اب وہ کسی پیر صاحب سے جب مرید ہونے کو گئی تو وہ اپنا پورا نقاب لگا ہوا اور اس کا سب, تو پیر وہ جاہل تھا, بولا منہ کھول. بولی نہیں, میں نے سنا تقریر میں سید صاحب کی اور ایسا پیر سے پردہ ہے. تو بولے بیٹی بات صحیح ہے, لیکن یہ بتا جب میں تجھے دنیا پہ نہیں دیکھوں گا تو تجھے حشر میں کیسے پہچانوں گا تو میری مریدہ کہاں گھوم رہی ہے؟ کتنا حرامی پیر کیسا, کہاں سے لایا نکال کے. اب جب اس کے بھائی نے بات کی, انس, چلو نام نہیں بتا رہے, موبائل والے کیچ کر لیتے, اس کے بھائی نے جب بات کی بولے حضور ایسے ایسے ہوگا. میں نے کہا کہیو اس پیر کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی. ارے جب مر جاؤ گے, جب انتقال ہو جائے گا تو یہ آنکھیں تھوڑی رہیں گی. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو تو ان سے پہچانے گا وہاں اردو بھی نہیں بولے گا, عربی چلے گی. اب بھلے نحو صرف کے قاعدے نحوی میزانیات پنجگنج ہو کے نہ ہو, علم الصیغہ کے قاعدے یاد ہو یا نہ ہو, وہاں سب صحیح محموز معطل مضاف سارے قاعدے آتے ہوں گے. لیکن سنو, میں جو بتا رہا ہوں اصلی کی بات کر رہا ہوں, اچھوں کی. ہزاروں پیر, یہ علماء بیٹھے مفتیان کرام, اگر غلط بولوں گا تو پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے. ہزاروں پیر, ہزاروں مولانا, ہزاروں مفتی ادھر لائن میں کھڑے ہو اور تم انہیں بریانی پہ بریانی کھلائے ہوئے ہو اور ان سے کہا صاحب دعا کرو, وہ سب دعا کے لیے تیار ہو, اور تمہارے ماں باپ اگر ادھر کھڑے ہو اور تمہارے ماں باپ اگر تم سے ناراض ہو تو کان کھول کے سن لو, صبح سے شام تک وہ سب کے سب مل کر کے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے. جب تک ماں باپ ناراض ہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں. ایک کی بھی دعا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس وجہ سے میں ٹائم کو بچاتا ہوں نا, پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک ایک چیز اٹھا رہا ہوں, ہو سکتا کسی کے ذہن میں کچھ بات آ جائے. اچھا تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ بولو. ارے یار سب چاہتے ہیں دعائیں قبول ہو جائیں, اور سبھی چاہتے ہو, اور یہی وجہ تم اچھے لوگوں سے ملنے جاتے ہو, مزار شریف پہ بھی جاتے ہو. بزرگوں, مزار شریف پہ جانا بھی چاہیے, بزرگوں میں جانا بھی چاہیے, مگر ایک بات بتا دوں, مردوں کا جانا جائز ہے, عورتوں کا جانا احناف کے نزدیک جانا جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے. اس وجہ سے جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, عبادت کے لیے اختلاط کی وجہ سے روک دیا گیا تو تم گھر پہ پڑھو, یہ مسجد میں پڑھیں گے. فرض نماز, حالانکہ فرض مسجد میں آ کر کے پڑھنا نہیں تھی, سمجھے, لیکن عبادت الصلاۃ اہم العبادات, اس کو بھی روک دیا تاکہ کوئی بد نظمی نہ پھیلے, برائی, اشارے سمجھ رہے ہو, خرابیاں نہ ہو, اس لیے روک دیا گیا. تو اسی لیے مزار پہ بھی جانے کی اجازت نہیں, یہ علت. لیکن اب سنو, تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں, صحیح بتا رہے ہو, تم نے کتنی دعائیں مانگی, ہاتھوں ہاتھ قبول ہو گئی. ہاں, اگر ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی نا
تو اب تک پڑوسی پڑوسی کو مروا چکا ہوتا، ایک امام دوسرے امام کو مروا چکا ہوتا. تم تو چھوڑو اپنی بات یار تم اپنی تو بات میں امام کو ہی مروا دیتا، تم تو اپنی بات میں رکھی ہو. معاف کرنا تھوڑا جسارت کر کے بول رہا ہوں، ایسے حالات. لیکن میں جو بتا رہا ہوں، مگر علم والے بھی ہیں، وہ بات بھی بتا دوں. بخاری شریف اگر پڑھو گے تو دعا کا اس میں باب جب آئے گا تو اس میں لکھا ہے جو تم دعا مانگتے ہو تو تمہاری دعا، ہر دعا کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے. اگر تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے تو ہاتھوں ہاتھ رزلٹ دے دیتا ہے، اور بہتر نہیں ہوتا ہے تو رزلٹ نہیں دیتا. اس کی جزا تمہیں آخرت میں ملے گی. یہ علمی بات ہو گئی. لیکن اب بات بتا دوں، اس لیے تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. مگر ایک پیر صاحب میں بھی بتاؤں، ایک خالقہ میں بھی بتاؤں، ایک بارگاہ میں بھی بتاؤں. نوجوانوں سنو، بچوں سنو، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول. بتا دوں وہ بارگاہ کہاں ہے؟ چلو گے؟ میری طرف دھیان دو بیٹا. وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے. کان کھول کے سنو، وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، ماں باپ کی بارگاہ. ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو. جب ماں باپ راضی ہو جائے، اپنے لڑکاتے ہوئے ہاتھوں سے اگر ماں باپ دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے میں نہیں کہتا ہوں. آمنہ کے لال فرماتے ہیں، نبی فرماتے دعا والدین الاولادہما کا دعاء النبی الامتہ. نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. بات بڑی آگے کو نکل گئی. تم مسجد میں آ کے بیٹھے تو بات میں بات بڑھتی گئی اور نکلتی گئی، لیکن باتیں اچھی ہو گئی. اور مجھے لگتا ہے یہ بھی انسان کو خود نہیں بولتا ہے، جو بزرگوں کا فیضان ہوتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے وہی وہ بولتا ہے. سمجھے؟ وہاں سے ہٹا کر کے مسجد میں بھیج دیا. مسجد میں آئے تو میرا موضوع بھی چینج ہوا. آپ کو دیکھ کر کے مسجد میں بیٹھے. اب میرا وہ معاملہ تو ہے نہیں جو رٹ کے آیا ہوں تو آنکھیں بند کر کے دھواں دوں کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ اور بس چلو. ایسا نہیں، میں تو دیکھ کے تقریر کرتا ہوں، دیکھ کے کرتا ہوں. اس لیے جو بات آتی ہے وہ بتاتا ہوں. زیادہ تر جو دیکھتا ہوں ہو رہا ہے تو قرآن و حدیث میں سے اس کو قرآن و حدیث کے ذریعے اس بات کو نکھار کر کے عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ میرا بیان ہوتا ہے.